السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ آپ کے ظہور سے قبل یعنی رمضان میں دو جو ہے وہ گرہن ہوں گے، ایک سورج گرہن ہوگا اور ایک چاند گرہن ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ سورج گرہن پہلے ہوگا اور چاند گرہن رمضان کے آخر میں ہوگا۔ یہ حدیث بہت سی کتابوں میں، متعدد کتابوں میں ظہور کی علامتوں میں لکھی گئی ہے، موجود ہے۔ اس سے برعکس یہ بھی ہے کہ ایسا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا جب سے آدم علیہ السلام زمین پر آئے ہیں کبھی نہیں ہوا۔ تو یہ ایک قابل غور چیز ہے کہ کیا رمضان میں کبھی دو گرہن نہیں ہوئے، ایکلپس۔ دوسری چیز یہ ہے کہ فلسفہ غیبت امام مہدی علیہ السلام شیخ صدوق کی کتاب ہے، اس میں ایک حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو لے کے مزید فرمایا گیا ہے کہ سورج گرہن جو ہوگا وہ 15 دن ہوگا اور چاند گرہن 5 دن ہوگا۔ اب یہ سمجھیں کہ یہ جو سولر ایکلپس یا مون ایکلپس ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے، سائنس کے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں، مگر تھوڑا سا اس کے بارے میں وضاحت۔ سورج گرہن تب ہوتا ہے کہ جب سورج اور زمین کے بیچ میں چاند آ جاتا ہے، اور چند گرہن یعنی چاند کو گرہن تب لگتا ہے کہ جب چاند اور سورج کے بیچ میں زمین آ جاتی ہے۔ اب یہ چیز محال ہے، البتہ حدیث کے آگے جملوں میں یہ ہے کہ سارے کاہین اس سے عاجز ہوں گے کہ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا۔ مگر ایک چیز اس میں سمجھ میں آتی ہے کہ یا 15 دن لگاتار جو سورج گرہن ہوگا، یعنی زمین کے سامنے جب چاند آتا ہے کچھ منٹ کے لیے، تو ہمارے لیے کچھ منٹ کا میکسیمم 7 منٹ کا اس وقت گرہن لگتا ہے، جو نوٹ کیے گئے ہیں وہ 7 منٹ کے ایکلپس کے بارے میں پایا گیا ہے۔ 15 دن تک، یعنی یہ جہاں تک سمجھ میں آ رہا ہے یا تو کوئی سیلیسٹیل باڈی یعنی کوئی سیارہ، کوئی پلانٹ ایسا ہوگا کہ جو باہر سے سولر سسٹم میں داخل ہوگا اور وہ زمین اور سورج کے بیچ میں آئے گا، جس کی وجہ سے 15 دن تک زمین پر جو ہے سورج گرہن جو ہے وہ لگا ہوگا۔ اب یہ حدیث کتنی مضبوط ہے یہ تو علم رجال والے جانے، مگر بہرحال اس حدیث سے بھی ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام جب سے زمین پہ آئے تب سے ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ اسپیشل 2 ایکلپس ہوں گے، اور یہ کہ 15 دن لگاتار یا 5 دن لگاتار سولر ایکلپس اینڈ مون ایکلپس ہوگا ایک مہینے میں، تو یہ صرف اسی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی سیارہ، کوئی پلانٹ جو ہے وہ اس سولر سسٹم میں داخل ہوگا، اور ممکن ہے کہ وہ سورج اور زمین کے بیچ میں آ جائے، وہ اتنا بڑا ہوگا یا اس کی ایسی رفتار ہوگی کہ جس کو گزرنے میں 15 دن لگ جائیں گے زمین کے، مطلب سورج زمین کے سامنے سے ہٹنے میں، جس کی وجہ سے اتنا لانگ ڈیوریشن کا ایکلپس ہوگا۔ باقی اللہ بہتر جانے اور یہ کیسے ہوگا، اور یہ ایک بہت ہی ویسی علامت ہوگی، خطرناک۔ اس سے سولر سسٹم میں بھی مشکلیں آ سکتی ہیں اور تباہی کے آثار بھی نمودار ہو سکتے ہیں۔